تو آپ نے یہاں جیل کا سامنا کرنے کا اعلان کیا اور آپ خود دبئی چلے گئے، اور یہ بھی کہا پھر لوگوں نے کہ آپ اب لندن جا رہے ہیں اور پھر آنے والے نہیں ہیں بڑے. ماریا، ایک دن میں کہاں چلا گیا. میں میڈیا سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 16 تاریخ ایک دن میں کہاں چلا گیا. لندن کی جو فوٹو چلائی ہے وہ جعلی ہے. میں لندن گیا ہی نہیں. جب دبئی گیا پاکستان کے نامور صحافی بھی اس جہاز میں تھے، اور میں کہہ کے گیا ہوں لندن میرا جانا نہیں ہے. میں وہاں سے کہہ رہا ہوں، میرا فون کھلا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا، کروڑوں کی تعداد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں لندن پہنچ گیا ہوں، اور وہاں 15 پاؤنڈ کی انٹری ہے، اور وہاں سے اخباری نمائندے مجھے کیمرے فون کر رہے ہیں، جی ہمارے 20 پاؤنڈ لگ گئے ہیں، ہم تو داخل کھڑے ہیں. اب میں نے کہا میں آ نہیں رہا. کوئی اسٹریٹجی ہے یا کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا پریشر ڈال کے آپ کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں اور پھر بات چیت کریں، تو اس لیے ایسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حالات تو حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے. حکومت کو بھی پتا ہے کہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. شاہد خاقان نے بات تو پہلی دفعہ میں نے ان کو سنا ہے. میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں، اخبار پڑھتا ہوں. بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن کرے گا کون؟ اب آپ دیکھیں جو صورت حال بنی ہے کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی، انتقام ہو رہی ہے. اپنے مخالف کو کسی اور قوتوں سے ختم کیا جا رہا ہے. دیکھیں 2-3 قسم کے معاملات ہیں، اور جب آگ پھیلتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جنگل میں لگی ہے، گھر میں پہنچ گئی ہے. بعض اوقات اپنے گھر بھی محفوظ نہیں رہتے. یہ ایسی آگ سیاسی پھیل رہی ہے کہ یہ جنگل میں نہیں لگ رہی، یہ گھروں تک پہنچ رہی ہے، اور اس کی تپش ملک محسوس کر رہا ہے. اور اس پر پانی ڈالا جائے، پٹرول نہ ڈالا جائے. جو لوگ اس پہ پٹرول ڈال رہے ہیں وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور بالآخر وہ سارے اس کی لپیٹ میں آئیں گے. سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. سو بہتر یہ ہے کہ ملک کا کھچاؤ اور تناؤ اور یہ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں یہ کم کی جائیں. اور جو پیچھے سے ڈنڈی ہلا رہے ہیں وہ خاموش ہیں. نہ آصف زرداری بول رہا ہے، نہ شہباز بول رہا ہے، اور نہ نواز بول رہا ہے. نواز کی سوچ میں اور شہباز کی سوچ میں فرق آیا ضرور ہے، لیکن وہ بے بس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا تو کچھ کرو نا، مینوں تو لے آؤ نا. کیونکہ میں نے ایک دن باہر جا کے دیکھا کہ اگر آپ 16 کو ایک دن نہیں گزرتا بندے کا باہر، تو وہ سارا اتنا سارا ملبہ جو ہے مہینوں کا اور سالوں کا اٹھا کے کیسے چل سکتا ہے. اور عمر کی حالت دیکھیں. بے شک آدمی کہے کہ اس نے پیناڈول بھی وہاں نہیں کھائی اور بیماری کا بہانہ بنایا، اور سعودی عرب میں بھی بیماری کا بہانہ تھا، لیکن انسان ہے، بالآخر وہ ہار جاتا ہے، اور یہ ہارنے جا رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے، جو 8-10 بندے انہوں نے اپنے مشاورت کے لیے بلائے ہوئے تھے لندن میں، وہاں سے جو خبریں مجھے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے گارنٹیز دی جائیں، اور ان کی بیٹیاں دونوں اور بیٹے دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو اب جیل جانے کے لیے پاکستان نہیں بھیجنا، تو لہٰذا وہ آپ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ میرے مقدمے ختم ہوں گے، میرا سزائیں ختم ہوں گی، اور مجھے ریڈ کارپیٹ بچھا کے پاکستان میں ریسیو کیا جائے گا، تو پھر میں پاکستان لینڈ کروں گا. بھائی میں نے کہا ہے یہ نہیں کہا چودھری صاحب کہ مجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اینی وے شیخ صاحب مجھے اس چیز کا اف یو لائک ٹو آنسر دس آئی شیل بی ویری ہیپی، اینڈ سو ول بی دی کنٹری اینڈ دی نیشن اینڈ آل اوور دی ورلڈ پاکستانی. اب مجھے بتائیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کہا کہ اس شخصیت سے بہتر پاکستان کو اس ادارے میں آج تک نہیں ملی، اور اس شخصیت نے مجھے ایک دفعہ نہیں 1500 دفعہ یہ کہا کہ پاکستان میں اس طرح کا آنیسٹ اباب بورڈ اور ہارڈ ورکنگ اور پیٹریاٹ اور ملکی مفادات کے تحفظ کا جو کام کر رہا ہے وزیر اعظم کے عہدے پر، اور ادروائز اس سے اچھا بندہ عمران خان سے اچھا بندہ نہیں ملا. تو پھر یہ اس کے بعد یہ میں اپنی ذاتی شہادت دے رہا ہوں، نہ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت ہے نہ کچھ. I am personally responsible for the statement that I am making. On behalf of Imran Khan, that's whatever I have heard from him. And on behalf of another person, I am not naming. People can take their own opinion, make their own opinion.
تو یہ پھر فاصلہ آپ لوگوں نے کیوں کرنے دیا؟ دیکھیں فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اور جو آپ نے فرمایا ہے اب ایسے حالات نہیں ہیں، اس سے الٹ ہے. میں گارڈن کالج میں دادا تھا جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے، میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا جب کالج میں یہ اور فواد حسن فواد صاحب آئے. میں پاکستان کی بہتری کے لیے سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید اپنے مفاد سے باہر نکل آئے، ملک کے مفاد کے لیے سیکریفائس کرے، اور اس ملک میں ایک شیخ رشید کوشش کرے کہ فیئر الیکشن ہو جائیں. اور اگر جیلوں سے کام بنتا ہوتا تو پاکستان میں سب سے زیادہ جیل میں نے کاٹی ہے، اور سب سے میرا تاریخی استقبال اس دن ہوا جب میں 7 سال کی جیل کاٹ کے آیا. اور جعلی یہ کیس، بزدل ہیں اس ملک میں، سب جیلی کیس.